اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے جو بولیں تو سنتا ہے اور نہ بولیں تو جانتا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، جن کے طفیل اللہ رب العزت جل شانہ تمام مخلوقات عالمین پر مہربان ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان سیلاب، بارشوں، پہاڑی اور زمینی سلائیڈنگ اور زلزلوں سمیت قدرتی آفتوں اور مختلف حادثات اور مشکلات کی لپیٹ میں ہے۔ درست منصوبہ بندی نہ ہونے اور انتظامی نااہلی کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں ایکڑ زمینوں پر مختلف فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ہزاروں جانور مر چکے ہیں، سینکڑوں صنعتیں اور کارخانے زیر آب آ چکے ہیں، مواصلاتی نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ ان سب نقصانات کا تخمینہ اربوں روپے ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی قوم اور معیشت کئی سال پیچھے چلی گئی ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت جل شانہ نے بحق محمد و آل محمد ہمارے مورث اعلیٰ حضرت سید شیر شاہ جلال الدین سرخ بوش رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے پردادا حضرت سخی سید نور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہمیں علم نجوم کی کچھ سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، لہٰذا جب کوئی واقعات تواتر سے رونما ہوتے ہیں تو پھر ہم علم نجوم کی روح سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس لیے جب ہم نے پاکستان کا ذائچہ بنایا تو پتہ چلا کہ آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے منسوب دو نحس ترین سیارے زحل اور مریخ پاکستان کے ذائچے میں چھٹے اور 12ویں گھروں یعنی نہایت نحس گھروں اور سخت جگہوں پر مقابلے کی حالت میں گردش کر رہے ہیں۔ سیارہ مریخ اس وقت ذائچے کے چھٹے گھر میں خاکی برج سنبلہ میں ہے، جو دشمن چالوں، بیماریوں، حادثات اور اچانک پیش آنے والی مشکلات کو ظاہر کرتا ہے۔ سیارہ زحل 12ویں گھر میں آبی برج حوت میں گردش کر رہا ہے، جو نقصانات، بے گھر ہونے اور قدرتی آفات جیسے پانی کا قہر، دریائی طغیانی اور پہاڑی سلائیڈنگ کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس وقت شدید دریائی سیلاب، بارشوں کے باعث تباہ کاریوں اور پہاڑی علاقوں میں سلائیڈنگ کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ نحس سیاروں کے اثرات اجتماعی طور پر مشکلات اور نقصانات کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ شدید ترین اثرات ستمبر کے آخر تک جاری رہیں گے۔ اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے وطن عزیز پاکستان پر رحم فرمائے، ہمیں ان مصیبتوں، آفات اور نقصانات سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم ان نقصانات کا ازالہ کر سکیں اور از سر نو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ آمین۔ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔